آج کے پروگرام میں سیاسی موضوعات کی طرف آنے سے پہلے جو پاڑا چنار کی صورتحال ہے اس کے اوپر چاہوں گا کہ تھوڑا سا اپڈیٹ کیا جائے، کیونکہ کچھ ایسی خبریں آ رہی تھیں کہ وہاں سے 100 کے قریب بچے ہیں جو ادویات اور غذائی قلت کے باعث اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ تو کیا واقعتاً گراؤنڈ پہ ایسی صورتحال ہے؟ جب ہم نے کے پی گورنمنٹ سے بات کی تو ان کا تو ہمیں ایک لکھا لکھایا بیان موصول ہو گیا کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم نے فیصل ایدھی صاحب جو بیسیکلی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھر میں مختلف جگہوں پہ لوگوں کی مدد کو پہنچتے ہیں، تو ان سے اپڈیٹ لینے کے لیے ان سے درخواست کی ہے۔ فیصل ایدھی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ندیم بھائی؟ بہت شکریہ۔ فیصل ایدھی صاحب، پاڑا چنار کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ میرے سامنے خبر پڑی ہے جو یہ کہتی ہے کہ 6 روز سے یہ جو دھرنا چل رہا ہے اس وجہ سے اپر کرم میں اور ان علاقوں کے اندر غذائی قلت بھی ہے اور ادویات کی کمی بھی ہے اور 100 کے قریب بچے دم توڑ چکے ہیں۔ ریالٹی کیا ہے؟ ندیم بھائی، اگر ہلاکتیں تو ہیں وہاں پہ، کتنی؟ بچے بھی اچھے خاصے مرے ہیں۔ کتنے؟ اگر ہم کاؤنٹنگ کریں نا صرف 2-3 ہاسپٹل کی تو 60 سے فیگر اوپر جائے گا۔ 60 سے اوپر ہے، 60 سے زائد بچے؟ ہاں، اور یہ وہ علاقے جو پارا چنار کے ہیں۔ اگر آپ سنی علاقے کے بچوں کی تعداد وہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہی، وہاں پہ جانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، اور وہ تھوڑے سے فاصلے پہ ہے گاؤں، ان کے بھی ہاسپٹل ہیں، یقیناً ان کے پاس بھی فیگرز ہوں گے۔ اگر مطلب صورتحال مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت بری ہے، صرف بچوں کی نہیں، وہاں پہ انسولین نہیں مل رہی، وہاں پہ دوسری دوائیاں نہیں مل رہی۔ اب جو ہے وہ وقتی طور پہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ابھی جو ہے وہ ہیلی کاپٹر نے اور ہم نے کچھ دوائیاں سپلائی کی ہیں، تو جو ہے وہ ملنا تو فیصل شروع ہو ایدھی گئی ہے، صاحب، پھر لیکن یہ 100 کا وقتی ہے۔ نمبر جو ہے یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ 60 کے قریب آپ ان ہاسپٹلز کی بتا رہے ہیں جو ابھی سنی علاقوں کی آپ تذکرہ نہیں کر رہے کہ وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ اگر اس میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو تعداد ملے گی، تو پھر تو یہ نمبر 100 پہ جائے گا۔ ہاں، یہ اگر کاؤنٹ کریں گے تو 100 سے ممکن ہے اس کے قریب ہی ہو، اور جو ایگزیکٹ کاؤنٹنگ اگر ہوگی نا تو 60-70 کے قریب تو ابھی بھی ہو سکتی ہے، اگر 2-3 ہاسپٹل جو صرف پارا چنار کے ہیں۔ مین چیز ہے ہاسپٹل میں ہاسپٹل سپلائیز نہیں مل رہی، آکسیجن نہیں مل رہا وہاں پہ، دوائیاں نہیں مل رہی، اور اب چیزیں کچھ آئی تو ہیں اور چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن وہ کب تک چلیں گی؟ جب تک سڑک بحال نہیں ہوتی، یہ مسئلے بار بار جو ہے وہ رائز ہوتے رہیں گے، اور ان کے قبائلی مسئلے ہیں، ان کی زمینوں کے مسئلے ہیں، یہ مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ کوئی ہائر لیول کی کمیٹیاں بیٹھیں اور سینٹ کی، اسمبلی کی، اپنے پاکستان اسمبلی کی، اور ان معاملات کو حل کرے، ورنہ یہاں پہ لوگ قبائلی نفرتوں میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے۔ آپ لوگوں نے جو امداد پہنچائی، اس کے ساتھ کیا کے پی گورنمنٹ وہاں ایکٹیو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو میں نے دیکھا آپ پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ، کے پی گورنمنٹ نے وہاں خوراک اور ادویات پہنچانے میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، کیا ہوا ہے وہاں معاملہ؟ ہاں، نہیں، کے پی گورنمنٹ بھی وقتاً فوقتاً پہنچاتی رہی ہے۔ ہمارے پہنچنے کے بعد بھی کے پی گورنمنٹ کے جو ہے نا 2-3 ہیلی کاپٹرز آئے جو میڈیسن لے کر آئے، اور ان لوگوں کو باہر لے کے گئے جو پاکستان سے باہر کام کرتے تھے۔ وہاں کی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان سے باہر کام کرتی ہے، تو ان کو جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں خاص کر ان کو جو ہے نکالا گیا تاکہ وہ جا کے روزگار حاصل، 2-3 مہینوں سے وہ وہاں پہ پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ مستقل بنیادوں پہ ان کو سپلائیز دینی ضروری ہے۔ فیصل، کچھ ایسی تجویز آپ کے ذہن میں ہے کہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی گورنمنٹ دونوں مل کے اگر آپ ہی کے ادارے کو آگے کر دیں تو مدد کی جائے، تاکہ یہ جو 100 بچوں کی جان ہے یا 70 بچوں کی جان ہے، یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، آپ پورے پاکستان کے اوپر بوجھ ہے اس بات کا کہ وہاں کسی کو خوراک نہیں ملی یا دوائی نہیں ملی اور اس وجہ سے اس کی جان چلی گئی، تو ظلم والی بات ہے نا۔ اگر ہمیں بھی آگے کرتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہمیں جہاز بڑا دینا پڑے گا۔ ہمارا جہاز بہت چھوٹا ہے، وہ 4 لاکھ کی آبادی کی جو ہے نا ضرورت پوری نہیں کر سکتا، صرف میڈیکل، حالانکہ راشن کا الگ مسئلہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی بڑا جہاز دے دے پاکستان گورنمنٹ تو ہم یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایٹ لیسٹ میں اپنے اینڈ پہ تو درخواست کروں گا حکومت کے لوگوں سے، میں جس کو بھی کہہ سکا ضرور کہوں گا، سیلانی والے ہیں خوراک کے لیے تو وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ آگے آئیں، سیلانی صاحب کو بھی کوشش کریں جی، اگر وہ مل جائیں ہمیں تو ان کو بھی ساتھ لیں، تو یہ مل کے اگر اس علاقے میں ایک بچے کی بھی جان بچا لی تو یہ بڑا خدمت کا کام ہوگا۔ آپ لوگوں کو فنڈز کی ایشو ہے یا صرف آپ کو جہاز اور وہاں تک ٹرانسپورٹ کرنے کا ایشو ہے؟ فنڈز جو ہے وہ گورنمنٹ اگر ہمیں دیکھیں، اگر ہمیں صرف ٹرانسپورٹ دے دے تو لوگ ہمیں دے رہے ہیں، ان کی کمیونٹیز جو ہیں ہمیں پشاور میں بھی دے رہی ہیں، سپورٹ کر رہی ہیں، کراچی میں بھی سپورٹ کر رہی ہیں،
تو یہ سیٹ اپ ہے اچھا، میرے خیال سے لوگ بھی کافی حد تک مدد کر دیں گے. صرف اور صرف ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے. جہاز ہمارا بہت چھوٹا ہے، ہم اتنے چھوٹے جہاز میں اتنی بڑی آبادی کی جو ہے وہ نیڈز کو پورا نہیں کر سکتے.